खातिन हज़रात, मेरा नाम है इरफान मुर्तज़ा। आज अख्तर शिरानी के मुतालिक चंद अल्फाज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अख्तर शिरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खान अख्तर शिरानी था। 4 मई 1905 से 9 सितंबर 1948 का जो दौरानिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अख्तर शिरानी ने 9 साल की उम्र से ही शेर कहना शुरू कर दिया था, और कुछ कहते हैं कि 11-12 साल की उम्र में उन्होंने शायरी स्टार्ट की। उनके वालिद प्रोफेसर महमूद खान शिरानी, कि जिन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी अरसा लंदन में भी गुजारा, और उन्होंने अपने तजुर्बात और जो उनकी तरबियत वहाँ रही, उसके ज़ेर असर अख्तर शिरानी की तरबियत की। और शायद यही वजह थी कि अख्तर शिरानी ने अपने उस्ताद मोहम्मद साबिर शाकिर की सोहबत में 11-12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किए। पंजाब की सरजमीन अदीबों और शायरों की सोहबत और माशी बेफिक्री ने उन्हें इश्क और रोमान की तरफ राग़िब कर। जल्द ही लाहौर के अदबी हलकों में वो एक रोमानी शायर के तौर पे पहचाने जाने लगे, और लाहौर आने के चंद साल बाद ही उन्हें सलमा से इश्क हो गया। सलमा से इश्क में नाकामी के बाद जो नाम उनकी जिंदगी में आए वो हैं अजरा, रेहाना, जुलेखा, शम्सा, लैला, परवीन, शीरीन। तो ये सारी ख़वातीन जिनका तस्करा उन्होंने अपनी शायरी में कहीं ना कहीं किया, जिनसे उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी रही। अजरा के बारे में नज़्म अजरा में वो ये कहते दिखाई देते हैं कि परियो हूर की तस्वीर नाज़नी अजरा। और एक हादसा के उन्वान से उनकी एक नज़्म चंद लम्हे अजरा के साथ में वो कहते हैं कि मोहब्बत जिसे भूल बैठा था मैं, उसे देखकर फिर से याद आ गई। तमन्ना की बेताबियां बख्श कर जवानी की रातों को तड़प आ गई। मोहब्बत, खुशी, जिंदगी सबके राज मुझे आंखों आंखों में समझ आ गई। न समझा खिजर जिंदगी का जो भेद, वो बातों ही बातों में बतला गई। महक बन के दम्बर को ठहरी मगर मेरी जिंदगी भर को महका गई। और मेरी हसरते बोसा को नाज से, मेरी हसरते बोसा को नाज से बुरी बात है कह के बहला गई। ये अफसाना है मुख्तसर इस तरह कि अख्तर के पहलू से अजरा गई। और एक जगह रेहाना का तस्करा करते हुए कहते हैं कि यही वादी है वो हमदम जहां रेहाना रहती थी। या फिर खजूरों के तले वो जो खंडर से झिलमिलाते हैं, ये सब रेहाना के मासूम अफसाने सुनाते हैं। सबा शाखों से नखलिस्तान की जिस दम सरसर आती है, मुझे हर लहर से रेहाना की आवाज आती है। उन्होंने इश्क की जो नाकामियां हैं वो किसी आम शायर की तरह उसे अफसोस और यास की कैफियत में बयान नहीं किया। कहीं कहीं नजर आता है ऐसा, लेकिन वो इंदसबा में ये भी कहते हैं कि मेरे हर एक ख्याल की दुनिया बदल गई, मेरे हर एक ख्याल की दुनिया बदल गई। कुछ ऐसा ख्वाब मुझको दिखाकर चली गई, दोहरा रहा हूं अब तक उन्हीं के ख्याल को। अल्लाह क्या सबक वो पढ़ा कर चली गई, और कब आई कब गई मुझे अख्तर खबर नहीं। हाँ, इतना होश है कि बसा कर चली गई। अख्तर शिरानी ने अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में अपने तमाम इश्किया लम्हात का तस्करा किया और तमाम ख़वातीन का जिक्र भी किया, लेकिन अपनी एक नज़्म के पहले मिसरे में खुद ही उसकी मुखालफत भी करते नजर आते हैं कि शेर में जिक्र किसी का दिल नाकाम न कर। लेकिन जब दूसरा मिसरा पढ़ें तो अंदाजा होता है कि ऐसा उन्होंने किसी की दरखास्त पे किया कि शेर में जिक्र किसी का दिल नाकाम न कर,
اس نے لکھا ہے کہ یوں تو ہمیں بدنام نہ کر، اس نے لکھا ہے کہ یوں تو ہمیں بدنام نہ کر۔ نظم کے آخری شعر سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سلمیٰ سے گفتگو کے بعد انہوں نے نظم کہی، حالانکہ سب سے زیادہ تذکرہ بھی انہوں نے سلمیٰ کا کیا، جیسے جمال سلمیٰ، سلمیٰ جو نور جہاں کی کے مزار پہ کہی، وقت کی قدر جس میں انہوں نے کہا کہ بہار بیتنے والی ہے آبی جا سلمیٰ، یا انتظار جس میں کہتے ہیں کہ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ اختر شیرانی کے اس عمل سے جو خواتین کا کھل کے انہوں نے تذکرہ کیا، ظاہری بات ہے وہ ایک روایتی جو انداز چلتا رہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب محبوبہ کو بھی آپ تذکیر میں باندھتے تھے مذکر کے طور پہ کہ میرا محبوب، اس کے بجائے کہ میری محبوبہ کہا جائے، تو اختر شیرانی نے اس کو کھل کے بیان کیا ہے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں عشق اور مشق دونوں چھپائے نہیں چھپتے، لیکن جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو چھپا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو خواتین کی بدنامی کا تو کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اپنی بدنامی کا ڈر ہے۔ اپنی نظم بستی کی لڑکیوں میں کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے دل میں غم کی خلش بسا کر، ہر چیز کو بھلا کر، سلمیٰ سے دل لگا کر، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں۔ اختر شیرانی رومانوی شاعر کے حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے قومی اصلاح کے موضوع پر بھی نظمیں لکھی، جس میں ان کی نظم ہے بڑے چلو، اور تحریک آزادی کو تقویت پہنچانے کے لیے جب سیاسی نظمیں لکھی تو آزادی جیسی نظموں نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ اختر نے بچوں اور خواتین کے لیے بھی نظمیں اور غزلیں لکھی کہ پھولوں کے گیت اور نغمہ حرم جو ان کی کتابیں ہیں، اس میں بچوں اور عورتوں کی دلچسپی کے لیے بہت کام ہے۔ عورتوں کے لیے جو نظمیں لکھی ان میں عورتوں کے نازک اور لطیف جذبات اور احساسات کا تذکرہ، ان میں عورت کا پردہ، ایک سہیلی کی یاد، نور جہاں اور پنہاریاں جیسی نظمیں شامل ہیں۔ بچوں کے لیے پھولوں کے گیت میں وہ جب آپ دیکھیں تو اس میں جیسے کہ نظمیں بی میند کی، کاغذ کی ناؤ، جگنو اور شملے میں ریل گاڑی، تو اس قسم کی نظمیں بھی انہوں نے لکھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پردیس میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ان کا اپنا تجربہ رہا، اختر شیرانی نے ایک نظم کہی، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہ ہوں، لیکن انہوں نے کچھ مزاحیہ نظمیں بھی لکھی، لیکن نثر نگار، اچھا شاعر کی حیثیت سے، رومانی شاعر کی حیثیت سے خصوصاً تو وہ ظاہری بات ہے ہر جگہ جانے پہچانے گئے، لیکن افسانوی ادب میں اختر شیرانی وہ شہرت حاصل نہیں کر سکے۔ ان کی دو تصانیف ہیں افسانوں کی، دھڑکتے دل اور آئینہ خانے۔ دھڑکتے دل مترجمہ افسانوں کا مجموعہ ہے، اور آئینہ خانے میں 5 فلمی اداکاراؤں کی آپ بیتیاں ہیں جو انہوں نے بیان کیا۔ اور اختر شیرانی کا، لیکن ان دونوں سے ہٹ کے جو ان کا نثر کے جو اعلیٰ نمونہ جو کہلاتا ہے، یہ وہ خطوط ہیں کہ جو انہوں نے سلمیٰ کو لکھے، اور نہ صرف وہ خطوط کے جو انہوں نے سلمیٰ کو لکھے، بلکہ جو اپنے دوستوں، اپنے ملنے جلنے والوں اور شاعروں اور ادیبوں کو جو انہوں نے اپنے ذاتی خطوط لکھے، ان کی بھی ایک ادبی قدر و قیمت ہے۔ اختر شیرانی کو لغت کی تدوین اور تحقیق سے بھی دلچسپی تھی، اور اس کی مثال آپ دیکھیں خواجہ عبد المجید کے جوامع اللغات ہے، اس میں انہوں نے بڑا اہم حصہ لیا۔ ان کی نثری خدمات میں صحافت بھی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اختر شیرانی کو ایک رومانی شاعر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ نثر نگار کی حیثیت سے، افسانہ نگار کی حیثیت سے، پھر اس کے علاوہ جو ان کی سیاسی نظمیں ہیں یا قومی نظمیں ہیں یا بچوں کے یا خواتین کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے میں نے کہا کہ افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی، لیکن صحافت بھی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو رہا ہے۔ تو مختلف زاویوں سے آپ اختر شیرانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ انتخاب، بہارستان، خیالستان، رومان، یہ یکے بعد دیگرے اختر شیرانی نے لاہور سے جاری کیے۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک نظم ہے ایڈیٹر کی شان میں، جو کہ ان کی کتاب اخترستان میں موجود ہے۔
بحیثیت شاعر جو انہوں نے شہرت پائی، اس نے آنے والی نسلوں کو بھی بے انتہا متاثر کیا، اور احمد ندیم قاسمی، نومین راشد، مرزا ادیب، کنیز فاطمہ، حیا، عدد جعفری، یہ سب ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اختر شیرانی جو ہیں وہ دنیا سخن کے ایک مضبوط پلر ہیں، اور خصوصاً رومانی شاعری کے حوالے سے اختر شیرانی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔